شفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. اس وقت کے مجمع میں جو میں دیکھ رہا ہوں، کل جو بات شروع ہوئی تھی اس میں میرے خیال میں 50% سے زیادہ لوگ نکلے ہیں، لیکن بہرحال ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہیں سے آگے بڑھیں. آپ کے ساتھ دیکھتے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہوا تھا. صلوات محمد. تو گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ ٹھیک ہے اسلام قبول کرنا چاہیے، آپ کی بات ہم مانے لیتے ہیں، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر جو اعتراضات ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. مثلا شفاعت کا تصور ہے، عدالت کا تصور ہے، اس طرح کے بہت سی باتیں ہیں. شروع بات ہوئی تھی کل یہاں سے کہ عورتوں کے حقوق پر بھی آج اسلام پر سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے. تو کل کی بات چلی تھی یہاں سے کہ عورت نام ہے بیٹی کا، عورت نام ہے زوجہ کا، عورت نام ہے ماں کا. اسی کے مقابلے میں مرد ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی شوہر ہوتا ہے اور کبھی باپ ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی حیثیت کیا ہے مردوں کے مقابلے میں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں زوجہ کی حیثیت کیا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کی حیثیت کیا ہے. کل کی گفتگو بیٹی سے شروع ہوئی تھی کہ جس عمر میں مرد کو یعنی بیٹے کو بچہ سمجھ کے کھیلنے کے قابل سمجھا جاتا ہے، اسی عمر میں پروردگار عالم بیٹی کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے طلب کرتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص بازار گئے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی تحفہ خریدے تو پہلے بیٹی کو دے بیٹوں کے مقابلے. خود رسول اللہ نے بھی جس زمانے میں عورتوں کو بیٹیوں کو ننگ سمجھا جاتا تھا، عار سمجھا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اس ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو بیٹے سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے یہ بتایا کہ اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے. خود رسول اللہ نے بھی بیٹی کا احترام کر کے بتلایا کہ اسلام میں بیٹی کا مرتبہ کیا ہے. ایک بیٹی کا تذکرہ آج خاص کر کے مجلس میں کرنا ہے. کل ہلکا سا اشارہ ہوا تھا کہ وہ بیٹی وہ ہے کہ جس کو باپ بھی اپنے لیے زینت کا سبب سمجھتا ہے اور باپ نے اس کا نام ہی زینب رکھا ہے. صلوات پڑھیں محمد. کہیں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن کچھ کہتا ہے، حدیثیں کچھ کہتی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے قرآن مجید کا کہنا
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से इस तरह निकाला है कि तुम कुछ नहीं जानते थे। इंसान जब इस दुनिया में पैदा हुआ, इंसान जब इस दुनिया में आया है, तो चाहे वो बेटे की शक्ल में आया हो, चाहे वो बेटी की शक्ल में आया हो, हर बशर जाहिल पैदा होता है, कोई पढ़ करके नहीं आता। यहाँ जैसे जैसे आदमी पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आदमी इल्म सीखता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जहालत दूर होती जाएगी। शायद इसीलिए इमाम की हदीस भी है कि इंसानों की 3 किस्में हैं, आलिमुन व मुतअल्लिमुन व गुसा। एक किस्म है वो जो आलिम होते हैं, दूसरी किस्म उनकी है जो मुतअल्लिम होते हैं, तीसरी किस्म उनकी है कि जो पानी पर बहते हुए तिनकों की हैसियत रखते हैं। फिर इमाम ने फरमाया कि आलिम कौन है, मुतअल्लिम कौन है, गुसा कौन है। तो अब पांचवें इमाम फरमाते हैं फनहनुल उलमा, आलिम हम हैं, इसलिए कि ये वो हैं कि जो इस आयत से मुस्तस्ना है। इनके लिए कुरान अलग से बात कहता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पहले तालीम दी गई है, फिर इंसान को पैदा किया है। तो आलिम वही कहलाएगा जिसको इस दुनिया में आके सीखने की जरूरत न हो। जब तक सीखने की बात रहेगी तब तक तालिब इल्म कहलाएगा, तब तक मुतअल्लिम कहलाएगा। तो फनहनुल उलमा, हम आलिम हैं, वशीअतुना अल मुतअल्लिमून, हमारे मानने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे शिया ये मुतअल्लिम है। जो हमारे दर से हट जाएगा वो पानी पर बहते हुए तिनके की उसकी हैसियत है, मुतअल्लिम भी नहीं हो सकता है। तो अब अगर कोई आलिम भी है तो वो कौन लोग हैं? सिर्फ 14 मासूमी। इनके अलावा कोई ऐसा आदमी कायनात में नहीं है कि जो अल्लाह के यहाँ से पढ़ करके आया हो। जो भी इस दुनिया में आया है, कुरान क्या कहता है? हमने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से इस तरह निकाला कि ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम है, शाहज़ादी ज़ैनब इमाम है? नहीं। 14 मासूमीन की फहरिस्त में है? नहीं। तो अब जनाब ज़ैनब पर कौन सी आयत चस्पा होगी? अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पहले इल्म दिया गया फिर पैदा किया गया, या अल्लाह ने इस तरह पैदा किया कि तुम कुछ नहीं जानते थे? 2 तरह के इंसान हैं, एक वो जो वहां से पढ़ के आते हैं और एक वो जो जाहिल पैदा होते हैं। जैसे जैसे सीखते जाते हैं उनका इल्म बढ़ता जाता है। इसके लिए सबका अकीदा यह है कि 14 मासूमीन के अलावा और कोई इस कायनात में ऐसा नहीं है जो वहां से पढ़ के आया हो। कुरान मजीद कहता है कि इनके अलावा जो भी है वो क्या है? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। कुरान ये कहता है कि हमने तुमको पैदा किया इस आलम में कि तुम जाहिल थे। इमाम क्या फरमाते हैं? काफिला असीर होके करबला से कूफे की तरफ जा रहा है। शाहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कुछ कहना चाह रही हैं कि इतने में इमाम सज्जाद ने रोका, आवाज दी, या अम्मत इस्कुती, हुबी अम्मा आप जरा सा खामोश हो जाइए। उसके बाद जुमला क्या है? फ़अन्ते बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा, आप अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पढ़ाई हुई आलिमा है। कुरान कहता है कि जो दुनिया में आया है वो जाहिल पैदा होता है। जब जाहिल पैदा होता है तो बगैर पढ़े हुए आलिम हो नहीं सकता। कुरान सीधे सीधे कहता है बगैर पढ़े हुए कोई आलिम हो ही नहीं सकता। जब जाहिल पैदा हुआ है तो बगैर पढ़े हुए आलिम हो नहीं सकता। और इमाम क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बगैर पढ़ाई आलिम हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रखे जाएंगे और उसको मिला करके आखिर में नतीजा अख्ज़ करना आपका काम है। अगर मैं बात को समझा न भी सका तो कम से कम आपकी समाअत से मुझको ये तवक्को है कि
میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ اپنی ذہانت کی بنیاد پر اور اتنی مجلسیں سن چکے ہیں کہ جتنی شاید میری عمر نہ ہو تو یہ توقع ہے کہ اگر میں نہ بھی سمجھایا پایا تو آپ اپنی ذہانت کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مولا کائنات کے علم کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں. پھر بھی ایک ذرا سا اشارہ ہو جائے کہ نہج البلاغہ میں مولا نے اپنے علم کے متعلق فرمایا. صلوات پڑھنا ایک عنوان یہ بھی ہے مجلسوں کا انشاءاللہ اگر کبھی مولا نے توفیق دی اور آپ کے درمیان حاضر ہوئے. علی اپنی زبان میں, علی کے فضائل نہج البلاغہ کی روشنی میں, علی کے کمالات علی کی زبان سے, اس لیے کہ مولا نے نہج البلاغہ میں اپنے کمالات دیکھیے. سوال مانا مولا تواضع اچھی چیز ہے, انکساری اچھی چیز ہے, لیکن کیا سب کے لیے؟ کیا مولانا ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا زبردست مجلس پڑھی آپ نے؟ ارے نہیں, آپ کے سننے کی بات ہے, میں کہا چلیے ٹھیک ہے تعریف کی بات ہے, لیکن یہ اللہ کے بارے میں کہیے سبحان اللہ پالنے والے کیا تیری قدرت ہے. اللہ انکساری فرما کر ارے نہیں بھائی کہاں میں رتی کہاں قدرت. پروردگار عالم کے لیے انکساری مناسب ہے؟ وہ جب وہی انکساری کرتے گا تو اللہ کی قدرت کو بتائے گا کون؟ لہذا ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پہچانوائے کہ میں کون ہوں. ویسے ہی علی ہے کہ جس کے لیے نبی نے کہہ دیا یا تم کو خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. جب کوئی پہچان نہیں سکتا تو علی انکساری اگر برتنے لگے میں کیا ہوں, میری طاقت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں, یہ علی کے لیے مناسب. علی پر واجب ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے وہ بتائے کہ ہم کیا ہیں. سوال پڑھنا محمد علیہ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ہم کیا ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ہم کیا ہیں. کل میں نے ایک ہلکا اشارہ کیا تھا, نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ مت کہنا, میں خدا نہیں ہوں, لیکن اپنے جیسا بشری مت کہنا تم. وَرَفَعُوا عَنَّا حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ, ہم کو بشریت کے حدود سے اوپر رکھنا. تو یہ ایک الگ موضوع ہے علی کے فضائل ان کی زبان سے. آج ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو ہمارے اس موضوع سے مربوط ہے. صبح صالح کی ترتیب سے البتہ عرض کر رہا ہوں, اردو والا جو آپ کے یہاں ہوگا اس میں ہو سکتا ہے ایک دو خطبہ آگے پیچھے ہو. مولا فرماتے ہیں اپنے علم کے متعلق تاللہ لقد علمت تبلیغ الرسالہ. ایک عربی میں استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے, بے عربی میں استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے, واو عربی میں استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے. روز مرہ بولتے ہیں واللہ, واللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ قسم کے معنی کہاں سے ہے؟ واو سے ہے. باللہ یہ بے بھی کہاں قسم کے معنی میں. تاللہ یہ بھی تے یہاں پر قسم کے معنی میں. سارے اسماء پروردگار عالم دے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اس کی ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن لفظ اللہ کے لیے علماء ہمارے فرماتے ہیں یہ لفظ جلالہ ہے. جتنے صفات پروردگار ہیں سارے صفات اس لفظ اللہ میں ہیں. چنانچہ لفظ اللہ کی قسم کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر غلط کسی نے کہی تو کفارہ اس کا بنے. مولا کائنات نے کسی اور لفظ کے ذریعے قسم نہیں کہی. غفار کی قسم, جبار کی قسم, رحمان کی قسم, سبحان کی قسم, تاللہ اللہ کی قسم. لقد علمت, لام کا استعمال عربی زبان میں تاکید کے لیے ہوتا ہے. بے شک, یقیناً, کوئی شبہ نہیں ہے. لقد علمت, مجھے سکھایا گیا, مجھے پڑھایا گیا, مجھے بتایا گیا, مجھے علم دیا گیا. کاہے کا؟ تبلیغ رسالہ, رسالتوں کی تبلیغ کا. وَإِتْمَامَ الْعِدَادِ, وعدوں کے پورا کرنے کا. وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِ, اور تمام کلمات کا. گفتگو ہماری ہوگی اس علمتوں پر. لکھ دیا جائے گا املا کیا ہوگا؟ عین, لام, میم اور تے. اس کو علمتو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور علمتو بھی پڑھا جا سکتا ہے.
علم تو اگر پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تاللہ لقد علم تو، خدا کی قسم میں نے جان لیا، میں نے پڑھ لیا، میں نے علم حاصل کر لیا، میں نے سیکھ لیا. لیکن اگر علم تو کہتے ہیں تو اب ترجمہ وہ نہیں ہوگا. مجھے بتایا گیا، مجھے پڑھایا گیا، مجھے سکھایا گیا، مجھے تعلیم دی گئی. علماء ہمارے فرماتے ہیں، چنانچہ خود ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، معتزلی علماء میں ہے، شیعہ عالم نہیں ہے، وہ بھی فرماتے ہیں علم تو مت پڑھو، علم تو پڑھو. میں نے سیکھا نہیں، مجھے سکھایا گیا. میں نے پڑھا نہیں، مجھے پڑھایا گیا. میں نے جانا نہیں، مجھے بتایا گیا. سوال اس بات کا ہے کہ جو مطلب علم تو کا ہے، علم تو کا ہے. میں نے سیکھا یا سکھایا گیا، میں نے جانا یا مجھے بتایا گیا، میں نے علم حاصل کیا یا مجھے علم دیا گیا. لیکن اصرار یہ ہے بزرگوں کا کہ علم تو مت پڑھو، علم تو پڑھو. میں نے سیکھا نہیں، مجھے سکھایا گیا. میں نے پڑھا نہیں، مجھے پڑھایا گیا. میں نے علم حاصل نہیں کیا، مجھے علم دیا گیا. کیا فرق اس میں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ بات مثال دے کے واضح کی جائے. آپ کے گھر میں لڑکے نے +2 کر لیا، گریجویشن کر لیا، ایم اے کر لیا، الحمدللہ IAS ہو گیا. گھر والے خوش ہو گئے. ٹھیک، سنا بھائی ماشاءاللہ آپ کا لڑکا IAS ہو گیا، جی بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. ایک تھوڑا سا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ گھر والے خوش ہو جائیں گے. IAS ہوا ہے، معمولی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ گھر والے خوش ہو جائیں گے، دوست احباب خوش ہو جائیں گے، بہت آگے بڑھے خاندان والے خوش ہو جائیں گے، رشتہ دار خوش ہو جائیں گے جبکہ وہ IAS ہوا ہے، جبکہ وہ PCS ہوا ہے. کوئی بات نہیں. لیکن ایک یونیورسٹی قائم ہوئی ورلڈ لیول کی، اور اس نے کسی خاص سبجیکٹ کے پڑھانے کا اہتمام کیا. اس کے لیے اس کو بہت بریلینٹ لڑکا چاہیے، بہت تیز لڑکا چاہیے، بہت ذہین لڑکا چاہیے. اس نے پوری دنیا میں ایڈورٹیزمنٹ کیا، ہم کو ایسے لڑکے کی ضرورت ہے. اور اس کا کمپٹیشن پوری دنیا میں ہوا، ہندوستان میں، پاکستان میں، ایشیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ساری دنیا میں اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہوا. پوری دنیا سے ایک لڑکے کو لینا ہے. شرط کیا ہے کہ +2 ہونا چاہیے. ڈگری کیا دیں گے؟ آپ کا گریجویشن بھی دیں گے. اتفاق سے ساری دنیا میں بنگلور کا ایک شیعہ لڑکا آ گیا. اس کا سارے ٹی وی چینل دکھائیں گے، نہیں دکھائیں گے اس کو. پورے شہر میں بنگلور کے اس کے لیے انعامات کی گفتگو ہوگی نہیں ہوگی. بلا کر کے وزیر اعلیٰ یہاں کے اس کو انعام دیں گے نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے راشٹرپتی ایوارڈ بھی اس کو پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی دے دیا جائے. تب کہاں جا رہا ہے؟ تب گریجویشن کر. وہ میرے خاندان میں IAS ہو گیا تھا، اس کے لیے تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوا. اور یہ گریجویشن کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے اتنا ہنگامہ. تو جناب IAS تو 20 ہوتے ہیں. خود جا کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لینا اور ہوتا ہے، خود جا کر کے فارم بھر کر کے کمپٹیشن بیٹ کر کے کہیں پڑھ کر کے MA اور PhD اور IAS ہو جانا اور بات ہے. یہ پوری دنیا میں ایک لوٹا لڑکا ہے جس کو منتخب کیا گیا ہے اپنا علم دینے کے لیے. اللہ نے ساری کائنات میں اپنا علم عطا کرنے کے لیے اب جب اس کی نظر انتخاب پڑی تو لقد علم تو خدا نے مجھے منتخب کیا ہے اپنا علم دینے کے لیے. پڑھنا اور ہے، ادھر سے منتخب ہونا اور ہے. صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلا سورہ کون سا ہے قرآن میں؟ انعام رکھا ہے. سب سے پہلا سورہ قرآن میں کون سا نازل ہوا؟ سورہ فاتحہ. سب سے پہلا سورہ کون سا نازل ہوا؟ سورہ ہم. اگر کوئی
کون بولا؟ آپ ان سے مل لیجیے گا، لا کے رکھیں. سب سے پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ ہے اقرا، جو 30ویں پارے میں ہے. یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ یہ ترتیب کس بنیاد پر اور کیسے ہے. صلوات پڑھیں امام مولانا. سب سے پہلا سورہ قرآن مجید میں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق. کتنی اہمیت ہے تعلیم کی اسلام میں. پڑھو اس اللہ کے نام سے الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا. آپ لوگ مجلسوں کا پوسٹر چھپواتے ہیں، اسے انڈیا وغیرہ کا پوسٹر چھپوائیں گے. اب آپ نے جو ہے وہ ذاکروں کا نام لکھنا شروع کیا. سب سے اوپر مرزا محمد اطہر صاحب، مولانا تقی الحجری صاحب، مولانا شریف الحسن صاحب، جیسے جیسے بزرگ. اور سب سے نیچے آپ نے میرا نام لکھ دیا وسیع حسن. ہو گئی بات. اب جب مجلس پڑھنے کی بات آئی تو وہ پوسٹر پورا 180 ڈگری بڑھ جاتا نہیں ہے یا نہیں؟ اب وہ وہاں سے شروع ہوگا وسیع حسن، پھر وہ. تو یہ ایسا کیوں ہے صاحب؟ میرا نام سب سے نیچے کیوں رکھا گیا؟ اطہر صاحب کا نام اوپر کیوں رکھا گیا؟ مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی. مولانا تقی الحجری صاحب کا ہی نام کیوں اوپر رکھا گیا، میرا نام کیوں نیچے رکھا گیا؟ کہا پھر تم کو مولانا نہیں کہا جا سکتا. جب اتنی سی بات کو فیل کرو گے، کہا جواب تو ہونا چاہیے نا. کیوں؟ کہا شخصیت کے اعتبار سے جو زیادہ اہم ہے، جس کا نام زیادہ بڑا ہے، اس کا نام اوپر رکھا جائے گا. یہ ہر آدمی کے ذہن میں بات ہے نہیں ہے کہ جو نام بڑا ہوتا ہے اس کی بزرگی کے اعتبار سے اس کو پہلے رکھا جائے گا، اس سے کم اس کے بعد، اس سے کم اس کے بعد. لفظ اقرا بڑا ہے لفظ رب. ادبی لحاظ سے غور کیجیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا زیادہ اہم ہے لفظ یا اس میں رب؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کو اپنا نام پہلے لینا چاہیے تھا. بسم ربک الذی خلق اقرا، اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا پڑھو. لیکن اللہ نے اپنا نام بعد میں رکھا، لفظ اقرا پہلے رکھا. پڑھنے والے ایسا کیوں کیا؟ کہ تم کو اندازہ تو ہو جائے کہ پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے اللہ نے اپنا نام پیچھے رکھا ہے، پڑھنے کی بات پہلے رکھی ہے. اب تو اندازہ ہو کہ اسلام میں علم کی حیثیت کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اس کے بعد والی ہے اقرا وربک الاکرم. پڑھو اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا کریم ہے. سبب کیا ہے کریمی کا؟ ہم کو پڑھایا گیا اصول میں کہ ترتب الحکم علی الوصف مشعر بالعلم. اگر کوئی حکم کسی صفت کی بنیاد پر ہے تو اس میں رابطہ ہونا چاہیے، علت ہونا چاہیے، سبب ہونا چاہیے. مثلا حدیث ہے اکرم الضیف ولو کان کافر. مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اب سبب عزت کیا ہے؟ مہمان ہونا. تو اب وہ چاہے اپنا ہے تب بھی عزت ہوگی، دوست ہے تب بھی عزت ہوگی، دشمن ہے تب بھی عزت ہوگی، کافر ہے تب بھی عزت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نے اس کی عزت کا سبب مہمان ہونے کو قرار دیا. اللہ نے اپنے کو کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا اللہ بہت بڑا کریم ہے. پالنے والا، پالنے والے، تو اپنے کو بہت بڑا کریم کہہ رہا ہے. تیرے کرم کا سبب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. تیرے کرم کا سبب کیا ہے؟ کہ میرے کرم کے لیے تم جیسے نالائقوں کو روزی دے رہا ہوں. یہ میری کریمی اس بات پر دلالت نہیں کرتی. مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ دعا کو ہمارے سنانا. پالنے والے خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد. اللہ مستقل ہماری طرف سے شر تیری بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کے باوجود تیری طرف سے خیر نازل ہو رہا ہے انسانوں کے اوپر. تو ہماری نالائقی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانا دے رہا ہے، اس کے کریم ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ. ہم
छाती पर लिख के आ जाए, कोई सलाम करने वाला मिलेगा वसीयत को? क्या उसका काम नहीं है कि उसने हमारे ऐबों को छुपा रखा है? क्या उसके काम की ये दलील नहीं है कि उसने हमारे काम को छुपा रखा, हमारे ऐब को छुपा रखा है? ऐसा करीम खुदा इंसान अल्लाह से अपने रिश्ते मजबूत करके तो देखे कि खुदा पहुंचाता कहां है। शराब की हुर्मत की आयत नाज़िल हुई, एक शख्स शराब का बर्तन सर पे लेके जा रहा है, दूर से उसने आते हुए रसूलुल्लाह को देखा, डर गया। अगर अभी हजरत ने पूछ लिया कि तेरे सर पे क्या है, बताता हूं तब भी और नहीं बताता हूं तब भी उनको पता है, तो मेरी बेआबरूई किस कदर होगी, मेरी बेइज्जती किस कदर। लरस गया। वहीं से उसने अपने खुदा से राबता कायम किया। ए मेरे अल्लाह, अगर इस वक्त तू अपने हबीब के सामने मेरी इज्जत बचा ले, मैं वादा करता हूं फिर शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह से वादा करके तो देखे, इतने पैगंबर पहुंच गए। क्या लिया भाई? जब आदमी हड़बड़ाता है तो कहना कुछ चाहता है, निकलता होता नहीं होता। या अल्लाह सिरका है, अब इसी तरह कहा होगा उसने, सिरका है। अच्छा जरा उतारिए देखे तो, अब जो उतारा उसने सर को क्या वाकई सिरका है? वाकई सिरका है। अब हुजूर ने जो सर उठाया, देखा उसकी आंखों से आंसू जारी है। क्यों रो क्यों रहा है? या रसूल अल्लाह, हकीकत यह है कि ये शराब थी, सिरका नहीं था। तो फिर कि मैं आपको देख के डर गया। मैंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह अगर अपने हबीब के सामने मेरी इज्जत रख ले तो मैं वादा करता हूँ फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह की कुदरत से ये शराब सिरके में तब्दील हो गई। मामूली करम है खुदा का, वो अपने बंदों की आबरू बचाता है। दुआ तुम्हें पढ़ते नहीं नहीं दादा ने हमारा फरिश्तों को बताया कि जो जिनको जिस काम के लिए कर दिया गया वो अपने काम में गफलत नहीं बरत सकते। यहाँ दो है नहीं है, इनका काम क्या है? इन दोनों का नहीं पड़ा ताकि जो कुछ हमसे सरजद हो रहा है उसे वो नोट करें। वकुंता अंतर रकीबा अलैया मिन वराइहिम, और उनके पीछे से तू भी निगरानी कर रहा है। ये फरिश्ते, इनसे कुछ छूट सकता है, लेकिन मौला आज क्या कर रहे हैं? दुआ को मैंने बारगाह खुदावंदी में वकुंता अंतर रकीबा अलैया मिन वराइहिम वशाहिदा लिमा खफिया मिनहुम, और ए अल्लाह तू वो भी जानता है जो इनसे बच जाता है, तू वो भी जानता है जो इनसे छूट जाता है। उसके बावजूद बेफज़ल का सतर दे, तेरा फजल है कि तूने उसको छुपा रखा है। ये फरिश्तों में छूटता कैसे? जब तक खुदा न चाहेगा तब तक फरिश्तों में छूट नहीं सकता। यानी वो खुदा इतना करीम है कि यहाँ तक चाहता है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि बस मेरे बंदे और मेरे बीच में रहे, इनको भी खबर न हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो क्या ये चीजें अल्लाह के करीम होने के लिए काफी नहीं है? लेकिन परवरदिगार आलम ने न रज़्ज़ाक़ होने में अपना करम बयान किया, ये भी कमाल है। न गफूर होने में, मैं करीम हूँ इसलिए कि तुम्हारा गुनाह बख्शता हूँ, मैं करीम हूँ इसलिए कि मैं तुमको खाना देता हूँ, मैं करीम हूँ इसलिए कि मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ इसलिए कि मैं सत्तारुल अयूब हूँ, मैं करीम हूँ इसलिए कि मैं गफ्फारुज़ ज़ुनूब हूँ। कह सकता था ना खुदा? एक बात और, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और मौलाना आप नजफ में रहे, आपके असातिज़ा में कौन कौन है? सबसे पहला नाम आदमी किसका लेगा? फितरत है ना। आपको इसे पढ़ा नहीं, वही से पढ़ा नहीं, कोई बैगानी से पढ़ा नहीं। तो भैया इज्जत बिल्कुल आखिर में पहुंचे होंगे आप,
4-6 महीना, साल 2 साल आपने उनका लेक्चर सिर्फ सुना होगा, बकिया छोड़ा आप 5-7 साल वहां रहे हैं, उन असातिज़ा का नाम ले ले रहे हैं। तो आदमी की मेंटेलिटी ये है कि जो बड़ा उस्ताद होगा उसी का, यही बात शागिर्दों में भी है। बहुतों को पढ़ाया है आपने, लेकिन जब आया कि आप अपने शागिर्द, तो वो फौरन कहेंगे तो खुमैनी को मैंने पढ़ाया है या नहीं, मैंने आया सिस्तानी को, मेरे शागिर्द को मैंने पढ़ाया है। लेकिन हजारों आदमियों को आपने पढ़ाया है, कि सिस्तानी ही क्यों, या खुमैनी ही क्यों, या खामेनी ही क्यों? तो जवाब यह है कि जब शागिर्द अहम होता है तो उस्ताद भी उसकी उस्तादी का ऐलान करके फख्र महसूस करता है। ये बात सहन में रहे कि एक मंजिल वो आती है कि जब शागिर्द इतना ऊंचा हो जाता है कि उस्ताद अपने को उसका उस्ताद कहने में फख्र महसूस करता है। ये बात सहन में है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो, अल्लाह बहुत बड़ा करीम है। पढ़ने वाले तेरे करम का सबब क्या है? गफ्फार ज़ुनूब है इसलिए, क़हार है इसलिए, सत्तार है इसलिए, जब्बार है इसलिए। अल्लाह ने किसी सिफत को अपने अकरम होने के दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बकरा फकरा क्या है? इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पढ़ो, अल्लाह बहुत करीम है। क्यों? इसलिए कि उसने इंसान को कलम के जरिए तालीम दी। किसको तालीम दी? अली ने कहा लक़द उल्लिमतु, मुझे तालीम दी। अली उस इंसान का नाम है जिसे पढ़ा के कुदरत भी फख्र कर रही है अपने सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। चुनांचे आलम यह है इल्म अली का, अल्लाह अकबर। आलम यह है कि लो कुशिफ़ल ग़िता लमज़ददतु यक़ीना, पर्दे भी हटा दो, हमारे यहाँ जो कुछ बचा हो तब ना इजाफा होगा। इजाफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बहुत मशहूर दास्तान है। 10 आदमी आए, लाख आप कुछ कीजिए, कहीं ना कहीं से मजलिस टकरा जरूर जाएगी। बड़े से बड़े आदमी के साथ 10 आदमी आए, कहने लगे या अली हम 10 लोग हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं, मगर हमारी शर्त यह है कि जवाब अलग अलग होना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। अब वो 2-4 जो हमको याद है वो सुनाई देते हैं। कहा ठीक, ये बताइए इल्म बेहतर है कि माल? फरमाया इल्म बेहतर है। क्यों? कहा इसलिए कि माल फिरौन और कारून का तरका है, इल्म अंबिया का तरका है। दूसरा आया, उसने कहा इल्म बेहतर है कि माल? फरमाया इल्म बेहतर है। कब? क्यों? कहा इसलिए कि माल पुराना हो जाता है, इल्म के ऊपर पुरानापन नहीं आता है। तीसरा आया, उसने पूछा इल्म बेहतर है कि माल? फरमाया इल्म बेहतर है। कब? क्यों? कहा इसलिए कि माल खर्च करने से कम होता है, इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है। चौथा आया, उसने पूछा यार इल्म बेहतर है कि माल? आजकल किडनैपिंग बहुत हो रही है, खास करके बिहार में तो बहुत ही ज्यादा। आज डॉक्टर ने अगवा कर लिया जाकर वो तो काहे के लिए अगवा किया जाता है? डॉक्टर साहब अगवा कर लीजिए। आज तक में खबर आई कि अगवाकारों ने ये कहा है, किडनैपर्स ने कहा है कि डॉक्टर साहब अपनी आधी हिकमत, अपना आधा इल्म हमें दे दे, हम इनको छोड़ देंगे। इंजीनियर साहब को अगवा कर लिया गया, क्या मुतालिबा है? कहा अपना आधा इल्म हमको दे दे, हम छोड़ देंगे। आज तक सुना आपने कि किसी के इल्म की बुनियाद पर उसका अगवा किया गया हो? जब भी अगवा होगा दौलत की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर। मौला के पास आया आदमी, बताइए इल्म बेहतर है कि माल? फरमाया इल्म बेहतर है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि माल की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म खुद साहिब इल्म। इस तरह 10 आदमी आए और 10 ने यही सवाल किया, इल्म बेहतर है कि माल? इल्म बेहतर है कि माल? इल्म बेहतर है कि माल? और अली सबको जवाब देते रहे इल्म बेहतर है, इल्म बेहतर है, इल्म बेहतर है। जब 10 पूरे हो गए, अब अली ने खुद जुमला इरशाद फरमाया, वल्लज़ी
نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، اگر اس وقت سے لے کے مرتے دم تک یہی سوال کرتے جاؤ علی جواب دیتا جائے گا، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، اور کوئی جواب ٹکرانے نہیں پائے گا۔ مطلب شاید یہ ہو کہ یہ خطا تمہاری ہے کہ تم کو 10 سے زیادہ کرائے کے آدمی نہ مل سکے، علی کے پاس تقابل نہیں نہیں زندگی میں ایک بار پیا تھا فیض آواز بڑھنے، اس کے بعد ایسا بیٹھی کہ 4-5 منٹ کے بعد اتر نہیں پڑا مسائل پڑھ کر کے، اس کے بعد سے پھر طے کر لیں جو کچھ ہو۔ اور ایک بزرگوار کا فقرہ بھی ہے کہ ممبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ سلوات پڑھیں۔ بات دوسری ہے کہ بھئی آدمی گرم پانی رکھ لے، آدمی چائے رکھ لے، ایک الگ مسئلہ۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، علی سے بڑھ کے کائنات میں عالم نہیں ہے، علم الہی کے مالک وارث بعد پیغمبر امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ ہو گئی بات۔ دوسری بات، جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا جانشین ہونا چاہیے، ویسے ہی اس کا خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ جو آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ پیغمبر جو اس جہان میں تشریف لائے ہیں، اور قرآن نے کہا بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو اللہ کی بھی اطاعت کریں اور پھر رسول اللہ کی بھی اطاعت کریں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ یا اللہ کی اطاعت کوئی الگ الگ تھوڑی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مجبوری یہ ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے، مالک وہ ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہی چلنا یہی ہمارا دین اور مذہب ہے۔ لیکن نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے۔ یہاں ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک درمیانی رابطے کی، جو نوری ہونے کے اعتبار سے ادھر سے وابستہ ہو، جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو، تاکہ وہاں سے پیغام لے اور ہم تک پہنچائے۔ تو اب پیغمبر کیا ہے؟ وہ اللہ کی نمائندگی میں یہاں آئے ہیں۔ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو اب کون ہے؟ کہ اب علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہے وہ پیغمبر کی نمائندگی میں ہے، پیغمبر جو کچھ ہے اللہ کی نمائندگی میں ہے۔ تو نبی اللہ کے خلیفہ، علی نبی کے خلیفہ۔ تو اب جب یہ سب خدا کے جانشین ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، تو جو صفتیں خدا میں ہیں ان صفتوں کا اظہار نبی سے بھی ہونا چاہیے، علی سے بھی ہونا چاہیے۔ اگر ان صفتوں کا اظہار نہیں ہے، اگر وہ صادق ہے تو یہ بھی صادق ہوں گے، اگر وہ مرید ہے تو یہ بھی مرید ہوں گے، اگر وہ عالم ہے تو یہ بھی عالم ہوں گے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ اس کے صفات عین ذات ہے، ان کے صفات وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے۔ نہ عطا کرنے والے میں کمی ہے نہ قبول کرنے والے میں کمی ہے۔ تو یہ اس کے صفات کا مظہر ہے۔ اللہ کی صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ چیز معرض وجود میں آ جائے، وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اور قول استاد جواب دیا عملی کے کہ یہ اللہ کا قول نہیں ہوتا، اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ ارادہ کیا، اس کو جو ہے وہ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی ارادہ کافی ہے چیز کے وجود میں آنے کی۔ یہ اللہ کی صفت۔ اور چنانچہ بزرگوار فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھیے 2 قسمیں ہیں تمام مخلوقات کی، ایک ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے،
اور ایک مخلوق وہ ہے جو اللہ کے ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. ان دونوں مخلوقات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آئے گی اس کا کمال دھیرے دھیرے ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا. بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا سا ہاتھ کس کے دبا دیجئے سر اس کا ختم ہو جائے گا. لیکن دھیرے دھیرے وہ 6 مہینے کا ہوا، سال بھر کا ہوا، 5 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، 18 سال کا ہوا، اب جوان رانا ہو گیا. کہیں سے پرانے مکان کی کھدائی ہو گئی تھی، وہاں بہت سے سانپ تھے. کسی سورج سے سانپ جو وہاں سے بھاگے تو بہت سے انڈے نکل آئے. اب جو انڈے نکلے تو لوگوں نے ان کو توڑنا شروع کیا. تو اس میں اتنے بڑے بچے سانپ کے بھی، تو بچے ڈنڈا لیے یوں کھیل رہے. میں نے کہا میاں یہ سانپ کاٹ لے گا. کہہ رہا ابھی یہ کتا ہے، ابھی تو ڈنڈا پھوڑ کے نکال رہی ہے. تو یہ کون سا بچہ ہے سانپ کا؟ سسٹم والا ہے. ابھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈس لے یا بچوں کو کاٹ لے. نواب صاحب گئے شکار کھیلنے کے لیے، وہاں سے ایک شیر کا بچہ لیا ہے، نواب صاحب کے ساتھ ٹہلا کرتا. یہ کیا کیا آپ نے؟ کھا جائے گا آپ کو. کمیاں بھی چند دن کا بچہ اٹھا کے لائے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت تھوڑی ہے. یہ کون سا شیر کا بچہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے؟ یہ کون سا سانپ کا بچہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے؟ تو جو چیزیں سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں ان کا کمال آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ منزل کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے. جنگل میں شیر کا بچہ اٹھا لائیے، وہ آپ کو پھاڑ نہیں کھائے گا، لیکن اگر قالین میں تصویر بنی ہے، ادھر ارادہ ہوا، شیر بنا کہ جادوگروں کو نگلا اس نے. ابھی تک ہنسا تھا، موسیٰ پھینک دو ہنسا، اور جیسے ہی اللہ کے ارادے سے وہ ہنسا اژدہے میں بدلا، فوراً جادوگروں کو نکل گیا. یہ کون سا ہنسا ہے؟ کہ یہ ارادے پروردگار کی بنیاد پر ہے. تو جو ارادے پروردگار کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے وہ منزل کمال پر پیدا ہوتا ہے، اور جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے اس کا کمال تدریجی ہوتا ہے، آہستہ. سبق میں محمد اب آئیے اختیارات کی منزل. آل محمد کو اختیارات کتنے حاصل ہیں؟ اس پر خود آدمی اختیار اہل بیت کا نہیں سمجھ سکتا. ظاہر 11ویں امام کا زمانہ ہے. ہندوستان سے ایک طبیب پہنچا، باتیں شروع ہوئی. باتیں کرتے کرتے اٹھا چلا گیا. جو صحابی تھے بیٹھے، مولا آپ اس سے ہندوستانی زبان میں بات کر رہے تھے؟ اور اس کو بڑا عجیب سا ہوا، آپ اس سے اس کی زبان میں بات کر رہے تھے. حضرت نے کنکری اٹھائی، دہنے اقدس میں رکھی اور کہا لو اسے زبان پر رکھ لو. زبان پر رکھ لیا. اب کیا ہوا؟ کوئی نئی بات نہیں پڑی مجھے. اب کیا ہوا؟ 70 زبانیں بول رہا تھا. تو اختیار ان کا ہے کہ ایک عام آدمی بھی جو خاندان کا نہیں ہے، جو گھرانے کا نہیں ہے، اتفاق سے یوں ہی آ گیا تھا اور اس کے دہن پر اپنے دہن سے نکالی ہوئی کنکری رکھ دی گئی، وہ 70 زبانیں بول رہا تھا. وہ بھی باتیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. قرآن مجید میں بہت سے قصے ہیں. قرآن مجید میں سارے کیل کاٹے درست کر لو تبھی بات کو ختم کرو. قرآن مجید میں بہت سے قصے ہیں، لیکن انبیاء اس سے کہیں زیادہ ہیں. 1,24,000 نبی ہے نا. کتنے نبی ہیں قصے ہیں؟ ہاں تو یہ کوئی کرائٹیریا بنایا نہیں بنایا اللہ نے کہ کن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہوگا. کون سا نبی اس قابل ہے کہ اس کی داستان قرآن کا حصہ بنے؟ نبی نبی ہے، وہ معصوم ہے، نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے.
لیکن اب ان کی داستان جو قرآن میں آ رہی ہے تو اس کے لیے کوئی معیار طے ہوگا نہیں طے ہوگا؟ یا تو آپ بتا دیجئے یا میرے جیسے جاہل آدمی کی بات مان لیجئے کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ شاید انہی داستانوں کو قرآن میں جگہ دینے کے قابل سمجھا گیا ہے جو کسی نہج سے اہل بیت کی فضیلت کا اظہار کرتا ہے۔ سلام پڑھے محمد والے جناب یوسف کی داستان نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟ جناب یوسف کی داستان نقل ہے نا قرآن مجید میں کہ جب تک یوسف کا قصہ نہ پڑھو گے بغداد کے قید خانے کی عظمت کا اندازہ نہ ہوگا۔ یوسف کے عشق میں زلیخا بوڑھی ہو گئی مگر یوسف فوراً سجدے میں نہ گرا سکے اور ادھر جو امام کاظم کے پاس قید خانے میں قمیص بھیجی گئی، اب جو تالا کھولا گیا تو وہ بھی امام کے پیچھے سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ تو داستانیں وہی قرآن مجید میں جگہ پانے کے قابل ہے جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کا ایک نبی تھے جن کا نام تھا موسیٰ سلام اللہ علیہ، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک آرڈر پہنچا کہ ہم نے اپنے بندے کو اور علم دے رکھا ہے اور ان کے لیے یہ کنفرم نہیں ہے بحث علماء میں ہمارے کہ وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے۔ ہم نے ان کو بھی علم دے رکھا ہے، جائیے ذرا سے ان سے علم سیکھ لیجیے۔ تو چلے گئے، اللہ نے جو آپ کو پڑھایا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی آج کی زبان میں کہا جائے کہ ایڈمیشن لے لیجیے۔ سارے قوانین قرآن میں ہے، ایک اسکول چلانے کا بھی قانون قرآن نے بتا دیا کیسے چلے گا۔ ہمارا ایڈمیشن لے لیجیے، کہ نہیں صاحب آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیوں ایڈمیشن کیوں نہیں ہوگا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، اس لیے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی آیا ہے ابھی، اس سے کوئی انٹرویو نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں، آپ نے چھوٹے کہیں کہ نہیں صاحب آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا صاحب؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائیے گا۔ تو کیسے صبر نہیں کر پائیں گے؟ دلیل پیش کی وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے صبر کر سکتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ قانون بتایا کہ جس بات کے بارے میں علم نہ ہوگا اس پر آدمی صبر نہیں کر پاتا ہے۔ نہیں صاحب آپ ایسا ہم صبر کر لیں گے اور انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ہم کو صابر پائیے گا۔ ہم نے ٹھیک آئیے، تو اب ایک کام ہے آپ کا، کیا؟ بولیے گا مت کچھ۔ دیکھیں دوسرا قانون قرآن نے دیا کہ جب اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہو تو اس کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے اعتراض مت کرو۔ یہ دوسرا قانون قرآن نے دیا، کبھی کے ساتھ نہیں بولیں گے، چپ رہیں گے، چل پڑے۔ جس کشتی میں بیٹھے تھے اسی میں مشہور ہے نا، توجہ دلانا، اسی میں سوراخ کر دیا۔ طے کیا ہوا تھا کہ بولیے گا مت مگر ہم سب سامنے جان، آپ نے اس میں سوراخ کر دیا اس لیے تاکہ لوگوں نے کہا نا سارے کشتی والوں کا دعا دیجیے۔ پڑھے لکھے آدمی میں جلدی غصہ نہیں آتا، یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ جناب خیسو کو بگڑ جانا چاہیے تھا، کیا کیا کر کے آئے تھے کہ بولیں گے نہیں پھر بولے آ جاؤ، ہونا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر قرآن نے کیا کہا؟ موسیٰ نے ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ شریف طالب علم فوراً ایکسپٹ، اچھا صاحب اب نہیں بولیں گے۔ اور آگے چلے، کچھ دور چلے تھے، بچہ مل گیا، تلوار نکالی اور قتل کر دیا۔ نبی کیوں آیا ہے دنیا میں؟ تاکہ انسان کو اتنا بلند کر دے کہ خود ایک دوسرے کے مال و جان کے محافظ ہو جائے۔
नबी जिनके पास सीखने गया तो उसी ने कत्ल कर दिया, तो ये सारा वादा फिर बोले भूले। अक़तलता नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, बिला वजह आपने एक मासूम बच्चे को मत डाला। फिर मुस्कुराए, हमने कहा था ना कि हमारे साथ नहीं चल पाओगे। अब जनाब मूसा को खुद एहसास हुआ, भैया इसमें तो बातें खराब। कहा अच्छा सर, अगर अब की बोले तो आप निकाल दीजिए। कुरान का कानून मालूम है कि 2 बार गलती माफ होगी, तीसरी बार निकाल दिया जाएगा। चले कुछ दूर पहुंचे, एक गांव में पहुंचे। इस्ततअमा, कुरान का फकरा इस्ततअमा, खाना मांगा। फअबौ, उन लोगों ने खाने देने से इनकार कर दिया। फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा, मेहमान रखने से इनकार कर दिया। वहां से पलट रहे थे, एक दीवार बिल्कुल गिरने वाली थी। युरीदु अन यनक़द, गिरा चाहती थी। फ़अक़ामा, जनाब खिज़र ने कहा मूसा उसको उठा दिया। उठवा तो दिया, कुछ बोले नहीं, मगर वो लगता है भूख लगी हो क्या माज़अल्लाह। बहरहाल जनाब मूसा ने फितरा फिर कह दिया, लौ शि'ता लत्तख़ज़ता अलैहि अजरा, अगर तुम चाहते, आप चाहते तो इस दीवार के उठाने के बदले में कुछ उजरत ले सकते थे। अब जनाब खिज़र बोले, बस भी हादा फिराक़ु बैनी व बैनिक, अब हमारे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। आप अब मेरे साथ रहने के काबिल। कुरान में ये दास्तान सुनाई, क्या नतीजा निकला कि जिसका इल्म कम होगा वो अपने से ज्यादा इल्म वाले के साथ 3 कदम से ज्यादा चल नहीं सकता। ये सारी बातें समाज में होगी। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, एक बार और दोहरा लीजिए, फिर नतीजा आपके सामने पेश कर देते हैं। अली से बड़ा कोई कायनात में आलिम, अल्लाह के इल्म के वारिस अली। अल्लाह का मिजाज है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है वो चीज हमारे से वजूद में आ जाती है। इरादे की खुसूसियत यह है कि जो चीज इरादे के बुनियाद पर वजूद में आएगी वो कमाल की मंजिल पर होगी। 2 बातें हो गई। इख्तियार का आलम क्या है कि एक गैर आदमी को भी दहन से निकाल के अगर केकरी दे दी जाए तो 70 जबानों का आलिम हो जाए। जरूरत ईजाद की मां होती है। करबला का वाकया अली को मालूम था कि नहीं मालूम था? करबला की दास्तान अली जानते थे कि नहीं जानते थे? कहा अली को पता है, और इस कदर अली को पता है कि जब अक्द होने की बात आई, अब्दुल्ला मैं तुम्हारा ज़ैनब के साथ करने को तैयार हूं। दुनिया में 6 आदमियों का जवाब नहीं है। बाप बेटे बहुत हैं, याकूब और यूसुफ जैसे नहीं है। बाप और बेटी बहुत हैं, रसूलुल्लाह और फातिमा जैसे नहीं है। भाई और बहन बहुत हैं, हुसैन और ज़ैनब जैसे नहीं है। अब्दुल्ला अगर कल को हुसैन को कोई सफर दरपेश हो जाए तो तुम हुसैन के साथ ज़ैनब को जाने की इजाजत दे दोगे। सारी दास्तान का अगर पता न होता तो अदील से कहते क्यों कि एक ऐसा घराना तलाश करो जहां से बहादुर बच्चा पैदा हो जो मेरे हुसैन के काम आए। तो सिर्फ पता ही नहीं था, बल्कि अली करबला के लिए तैयारी भी कर रहे थे। एक तरफ अब्बास को तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ अली को पता है कि हुसैन के साथ ज़ैनब जाएंगी, आशूर तक ज़ैनब रहेंगी हुसैन के साथ, वो इमाम वक्त। आशूर के बाद शाम से मदीने तक सैयदे सज्जाद के साथ रहेंगी ज़ैनब। कानून क्या निकला कि अगर इल्म कम होगा तो मूसा जैसा नबी भी 3 कदम से ज्यादा खिज़र के साथ नहीं चल सकता। अगर ज़ैनब का हुसैन से कम होगा, अगर ज़ैनब का इल्म सैयद सज्जाद से कम होगा तो ज़ैनब न हुसैन के साथ सब्र कर पाएंगी न सज्जाद के साथ सब्र कर पाएंगी। जरूरत का तकाज़ा था, इरादा किया मेरा इल्म ज़ैनब के अंदर आए। जो इल्म अली का पूरा ज़ैनब के अंदर इल्म अली आया। हम समझे इमाम ने क्या फरमाया।
भी समझ में नहीं आया तो जानते समय तवज्जो दिलाने की बात है कि पूरा अली का इल्म ज़ैनब के अंदर है। कहा कैसे? मैंने कहा ये तो बाजार ने बता दिया। जिनकी आंखें थी वो तो चुप रहे, लेकिन जो अंधा था तड़प के बोल उठा, क्या अली बोल रहे हैं? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। बस खत्म हो दुआ, और वही इल्म था ज़ैनब का कि जिसने आज हुसैन की पूरी कुर्बानी को बचा के रखा है। ये सिर्फ ज़ैनब का कारनामा है, ये सिर्फ अली की उस बेटी का कारनामा है जिसको बाप ने अपनी जीनत करार दिया। मरहूम है आयतुल्लाह उज़्मा मरअशी नजफी रहमतुल्लाह अलैह, जब इंतकाल हुआ उनका वसीयतनामा पढ़ा गया जो अपने बेटे को वसीयत की थी उन्होंने। आगे मौलाना ने भी लिखा है वसीयतनामा, मेरे तो शायद उर्दू में तर्जुमा हो चुका। वो उन्होंने तो यहाँ तक वसीयत की अपने बच्चों को कि रात में सोने से पहले अपने बीवी बच्चों को इकट्ठा कर लो और चंद जुमले हुसैन के मसाइब पढ़ के तब सोया करो। बच्चों को वसीयत आप गौर फरमा रहे हैं। चुनांचे आगा मरअशी नजफी ने जो वसीयत की अपने फर्जंद को, फरमाते हैं बेटा हुसैन की मजलिस बंद ना होने पाए। कभी आपने इस मसले पर गौर किया? हुसैन से ज्यादा, ज़ैनब से ज्यादा आपस में कोई भाई बहन मोहब्बत करने वाले? ये मौला का फरमाना है ना। बाप बेटे बहुत हैं, याकूब और यूसुफ जैसे नहीं, भाई बहन बहुत हैं, ज़ैनब और हुसैन जैसे मोहब्बत का आलम बताया। कहते हैं मरहूम काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस जमाने में रवाज ये थी कि जब शादियां होती थी तो 3 दिन तक कोई आमद-ओ-रफ्त नहीं होती थी। तीसरे दिन माँ जाती थी अपनी बेटी की खबरगिरी के लिए। जब तीसरा दिन आया, इंसाफ से बताइए क्या आज मौला को फातिमा याद ना आई होगी? मगर रिवायत कहती है मरहूम काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तीसरा दिन आया मौला ने बुलाया फिज़्ज़ा, जाओ तुमने माँ की तरह पाला है, तुम जाओ ज़ैनब की खबर लेके आओ। फिज़्ज़ा गई, देखा मुसल्ला बिछा हुआ है। फिज़्ज़ा पे नजर पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए। कभी होता यह है कि मकसद कुछ है, सामने वाला समझ कुछ रहा है। फिज़्ज़ा भी कुछ और समझी, उसी एतबार से समझाना शुरू किया। बीबी ने कहा फिज़्ज़ा तुम क्या समझ रही हो? इस मौके में मेरी माँ जिंदा नहीं है इसलिए रो रही हूँ। का फिर क्या बात है? का फिज़्ज़ा तुम बताओ कैसे सब्र करूं? 3 दिन हो गया भैया को नहीं देखा, 3 दिन हो गया है हुसैन को नहीं देखा है। अल्लाह करबला आ गई। आशूर के दिन तारीख ये कहती है कि जब हुसैन रुखसत होने लगे दोनों बाहें गले में डाल दी, भैया मैं तुम्हें न जाने दूंगी। हुसैन को भी अंदाजा हुआ कि इल्म इमामत का इस्तेमाल किया। फ़अशारा अलैहिस्सलाम इला क़ल्बि उख़्तिही, भाई ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। शरह सदर पे अच्छा जाओ खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह दुआ कीजिए। मैं अक्सर ये फ़करा कहता हूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई, पैसा काम आ गया, माल काम आ गया, दौलत काम आ गया। अल्लाह अगर हमारे इस मजलिसों में कुछ खुलूस है तो हम सबको हुसैन मज़लूम की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा, इस दुनिया में और आखिरत में आका की शफाअत नसीब फरमा। तारीख कहती है कि आ करके इंशाअल्लाह दुआ कीजिए, जब करबला जाइएगा तो वहाँ आपका रहनुमा बतलाएगा। यही वो टीला था, यही वो बुलंदी थी जहाँ से खड़े होके बहन अपने भाई की जंग का मंजर देख रही। और एक वक्त वो आया कि जब शहजादी ने तड़प के आवाज दी, यब्ना सादे अयुक्तल अबू अब्दुल्ला व अंत तंज़ुरु इलैह, ए साद के बच्चे मेरा भैया ज़बा हो रहा है, तो गवाह देख रहा है।
شام غریبہ آ گئی. کیا کیا مصیبتیں برداشت کی حسین نے. زینب سلام اللہ علیہا 11 محرم آئی, قافلہ لٹا ہوا, کہتے ادھر سے جا رہا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں. وہ زینب جو 3 دن کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی ہے, وہ زینب جو حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ گئی ہے, بھیا میں تمہیں نہ جانے دوں گی. اب جو زینب جا رہی ہے, بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, اور لاش کا عالم معلوم, پتہ نہیں آپ برداشت کر پائیے یا نہیں کر پائیے, لاش کا عالم معلوم ہے. جب مولا سلام اللہ علیہ شہید کر دیے گئے, سرودر میں جدائی کر دی گئی, ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے آواز دی, جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایک لگا کے آگے آئیں. تاریخ کہتی ہے 10 زنازادے اپنے گھوڑوں کو ایک لگا کے آگے آئیں. حسین مظلوم کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے, 10 گھوڑے حضرت کے جسم کو پامال. اب جب آج 11 محرم کو زینب ادھر سے گزری ہے تو حضرت کے جسم کا عالم کیا رہا؟ کہیں تیر کا نشان ہے, کہیں تلوار. تاریخ کہتی ہے کہ جن ظالموں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے. کہیں تیر کا نشان ہے, کہیں تلوار کا نشان ہے, کہیں نیزوں کا نشان ہے, جگہ جگہ جسم پر گھوڑوں کی ٹانگوں کا نشان ہے. زینب جیسی بہن اس منظر کو دیکھ کر کے انصاف سے بتائیے, پڑھنا اور ہے, سننا اور ہے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات حدیث میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت میں, کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے. آدمی غور کرے, ایسے منظر کو دیکھ کے زینب کو بے ہوش نہیں ہونا چاہیے, زینب کو غش نہیں آنا چاہیے, زینب کو سکتا نہیں ہونا چاہیے. مگر تاریخ کیا کہتی ہے؟ آنکھ میں آنسو نہیں ہے. اتری اپنی سواری سے, بھائی کے لاشے کے پاس گئی, جنازے کو ہاتھ میں لیا, بھائی کی لاش کو ہاتھ میں لیا. اللہم تقبل منا قلیل القربان, اے میرے اللہ میری قربانی کو قبول کر لے. بی بی کل اکبر کی لاش آئی تھی, پتہ ہے اکبر کے جنازے پر زینب نے فقہ کیا کہا تھا؟ جانے کنی کن تو حاضر اليوم عمیا, اے بیٹا کاش آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی, میں تجھے ایسا نہ دیکھتی. کل اکبر کی لاش دیکھ کے آپ نے یہ چلتا تھا, حسین کو آپ اجازت نہیں دے رہی تھی. آج یہ سب منظر دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے, آپ گریہ نہیں کر رہی ہیں. آپ کو تو سکتا ہونا چاہیے, آپ کو غش ہو جانا چاہیے گا, آپ کو بے ہوش ہونا چاہیے گا. یہ کیا ہو گیا بی بی؟ کیا صرف زندگی میں محبت تھی؟ عجب نہیں زینب, آواز دے, انصاف سے بتاؤ. اگر میں تڑپنے لگوں, اگر میں رونے لگوں, اگر میں فریاد کرنے لگوں, میں ہی بے ہوش ہو جاؤں تو لیلا کو کون دلاسا دے گا؟ رباب کو کون دلاسا دے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, سکینہ کو کون سمجھائے گا؟ مطلب ظلم کہتا ہے سکتا ہو جائے, مصیبت کہتی ہے بے ہوش ہو جائے, ذمہ داری کہتی ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے. شام میں جا کے قید ہو گئی. یہ سب کیوں برداشت کیا؟ ذمہ داری کی بنیاد پر. اب جب 1 برس کے بعد قید خانے سے رہائی کا حکم ملا تو زینب کا پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئے, بھیا جلدی سے سواری کا بیٹا انتظام کرواؤ, ہم اپنے بھائی کی زیارت کو جائیں گے. آج ہمارے لیے زیارت کا اتنا ثواب بیان کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ حق حسین کی زیارت کا کس کو تھا؟ زینب سے زیادہ کوئی حق رکھتا ہے زیارت کا؟ جابر کو پہلا ظاہر ہونا چاہیے تھا یا زینب کو پہلا ظاہر ہونا چاہیے تھا؟ مگر زینب جو اتنی مصیبتیں برداشت کر کے گئی تھی, بھائی کی لاش میں گور و کفن چھوڑ کے گئی تھی, جب رہائی کا حکم ملا کربلا جانے کی بات نہیں کی. بیٹا یزید سے کہہ دے مکان خالی کروا دے. جب سے میرا بھیا مارا گیا میں ماتم نہیں کر سکتا, میں اپنے بھائی کا غم منانا چاہتا ہوں. بیوی یہ غم تو کربلا میں بھی جا کے منایا جا سکتا ہے. بیوی جا کے حسین کی زیارت کر لو. فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا اس عالمہ غیر معلمہ کا کہ حسین کی زیارت کو زینب نے پیچھے رکھا, مجلس کو آگے رکھا. یہ کیوں کیا زینب نے؟ یہ سمجھ میں آیا اس وقت جواہر مراشی کا وصیت نامہ پڑھا. فرماتے بیٹا مر جانا
मजलिस बंद ना होने पाए। गरीब हो जाओगे, कुछ नहीं है, एक गिलास पानी होगा, वो लेके खड़े हो जाना, मगर हुसैन की मजलिस बंद ना होने पाए। अब इस आलिमा का, गैर मुअल्लिमा का आप इल्म का मुजाहिरा फरमाइए। जियारत को पीछे रखा, मजलिस हुसैन को आगे रखा। बेटा लाख करीब हो जाना, एक गिलास पानी होगा, वो लेके खड़े हो जाना, मगर हुसैन की मजलिस बंद ना होगी। उसके बाद वजह लिखते हैं कि पता है ये मैंने वसीयत क्यों की है। गदीर के मैदान में 1 लाख से ज्यादा के मजमे में रसूलुल्लाह ने अली को हाथों पर उठा के कहा था, मन कुंतु मौला हो फअलीयुन मौला। लेकिन कूफे में पैगंबर की वफात के 30 बरस के अंदर खुद अली ने पूछा था, तुम थे गदीर में? रसूलुल्लाह ने कहा था ना मन कुंतु मौला। अली के मुंह पर कहने वाले ने कह दिया, या अली हाफिजा काम नहीं कर रहा है। जो बात 1 लाख के मजमे में कही गई, 30 बरस के अंदर अली के मुंह पर यह कह के इनकार कर दिया गया कि याद नहीं आ रहा है। करबला में कितने आदमी थे? 72 अफराद शहीद हो चुके। ये बिरवाए 3 बच्चे सब यजीदी ही के तो सिपाही थे। 10 साल करबला की दास्तान जिंदा रहती, 20 साल जिंदा रहती, 100 साल जिंदा रहती, 200 साल जिंदा रहती। एक वक्त हुआ था जब आहिस्ता आहिस्ता लोग करबला के वाक़े को भूलने लगते। जब करबला का वाक़या ही खत्म हो जाता तो हुसैन की कुर्बानी का फायदा क्या रह जाता। ज़ैनब ने आवाज दी, भाई की ज़ियारत बाद में करूंगी, भाई की कुर्बानी का बीमा पहले करूंगी। चुनांचे करबला बाद में गई है, हुसैन की मजलिस का एहतमाम पहले किया ज़ैनब ने। अशरा नहीं किया ज़ैनब ने, सिर्फ 7 दिन, 1 हफ्ता कुल मजलिस की है ज़ैनब ने। और इस 1 हफ्ते में जानते हैं कितना बड़ा इंकलाब आया। तारीख कहती है कि जब यह काफिला शाम में दाखिल हुआ था तो यही शाम की औरतें तमाशा देखने के लिए आई थी। 1 हफ्ते, और जाहिर सी बात है आज 1366 बरस हो चुके हैं हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को। हम जैसे गुनाहगार जब मसाइल शुरू करते हैं, आपकी आवाजें बुलंद हो जाती हैं, उस मजलिस का तसव्वुर कीजिए। जब मसाइल बयान होते होंगे अली अकबर के, तो शाम की औरतों की निगाहें उठती होंगी, वही है शायद अकबर की माँ, वही बीबी है शायद असगर की माँ, वही है। क्या माहौल रहा होगा दुनिया का। चुनांचे इतना इनकलाब आया है इस 1 हफ्ते की मजलिस में कि वही शाम की औरतें जो तमाशा देखने के लिए आई थी, अब जब यह काफिला शाम से वापस जा रहा है तो रिवायत कहती है कि शाम में एक औरत ऐसी न थी जिसके जिस्म पर सियाह लिबास न रहा हो। ये औरतें आगे आगे, काफिला जा रहा है, पीछे पीछे शाम की औरतें इस काफिले को रुखसत करने जा रही हैं। कल भी जनाब सकीना के मसाइल आगे जरा से तसव्वुर कर लीजिए, खत्म दुआ, आगे आगे काफिला जा रहा, पीछे पीछे शाम की औरतें रुखसत करने के लिए आ रहे। एक मंजिल वो आई कि काफिला आगे बढ़ जाए, शाम की औरतें वापस हो जाए। ज़ैनब ने हमारी रोकी, महमिल का पर्दा हटाया, ए शाम की औरतों, 1 बरस हम तुम्हारे दरमियान रहे। हम जब आए थे हमारे साथ एक 4 बरस की बच्ची थी जिसे बुलबुले हुसैन कहा जाता था। हमने सबसे ज्यादा वतन को वो याद करती थी। हम तो जा रहे हैं, वो बच्ची इसी कैद खाने में है। इतनी दरखास्त है, हमारी यतीमा को अकेला न छोड़ देना। कभी कभी कैद खाने में आके उस यतीम की कब्र पर एक शमा रोशन अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न डाला सिवाय अपने मजलूम करबला के। आपकी आवाजें बुलंद हो गई है, दुआ कीजिए अल्लाह इस यतीम बच्ची की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो लोग ज़ियारत को गए होंगे उनके रहनुमा ने उनको ये दास्तान बताई होगी। आमिर के सामने नाम सैयद हाशिम, 3 बेटियां सैयद हाशिम की। एक दिन एक बेटी ने ख्वाब देखा, आके बाप से कहती है, बाबा मैंने हुसैन की बेटी को ख्वाब में देखा है। फरमाती है अपने बाप से कह दो मेरी कब्र में पानी आ गया है, उसकी तामीर करवा दे। ख्वाब है, कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरे दिन दूसरी बेटी, तीसरे दिन तीसरी बेटी,
سید ہاشم کہتے ہیں کہ آخری دن چوتھے دن میں نے دیکھا وہ خود بی بی تشریف لا رہی ہے، عمر تو کم ہے لیکن عجب جلال ہے چہرے پر۔ آ کے فرماتی سید ہاشم 3 دن سے تمہاری بیٹی کو سے پیغام دے رہی ہو، تم سنتے نہیں ہو۔ خواب سے بیدار ہوئے، اس وقت وہاں کا سلطان، اس کا نام تھا عبدالحمید۔ عبدالحمید کے پاس پیغام کہلوایا، عبدالحمید نے یہ کہہ کر کے اپنے کو بچا لیا میری ہمت نہیں ہے، اگر یہ علماء قبر کھدوا سکتے ہو تو کھدوا لیں۔ قبر کھودی گئی، پانی تھا، چونکہ سید ہاشم خود سید تھے اس لیے محرم ہونے کے ناطے لاش ان کے ہاتھ پر ہے۔ کہتے ہیں کام چلتا رہا، ہم لوگوں نے پانی کی جگہ گلاب کا استعمال کیا۔ جب قبر مکمل ہو گئی کہ اب پھر سے جنازہ رکھ دیا جائے تو یہ ہوا کہ جب اتفاق سے یہ ہم لوگوں کو سعادت ملی ہے تو کیوں نہ اپنی طرف سے کفن اور دے دیا جائے۔ کفن آیا، کفن دیا گیا بچی کو۔ سید ہاشم لے کے سید ہونے کے ناطے، محرم ہونے کے ناطے سید ہاشم لے کے جنازہ قبر میں اترے، لیکن اب روتے ہوئے باہر آئے۔ جو پڑھا تھا وہ دیکھ لیا، جو پڑھا تھا وہ دیکھ لیا۔ ارے کہا کیا دیکھ لیا؟ گریہ کر رہے ہیں، عجب بے چینی ہے کہ جو پڑھا تھا وہ دیکھ، کہ کیا دیکھ لیا؟ کہ جیسے ہی ہاتھ نکالنا چاہے ذرا سا کفن ہٹ گیا۔ کیا دیکھا؟ باہروں پر اب بھی نیلی کے نشان، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچی کو کتنی عزیز